ایکسچینج کی حالت آپ دیکھیں، اس کا جو مندی کا جو رجحان کا جو سلسلہ جاری ہے کہ انویسٹر اپنا پیسہ یہاں سے نکال کے باہر جا رہا ہے. آپ جو آپ کے بالکل صحیح خبر دینے والے جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ آپ سن لیں. آپ ایک طرف چھوڑیں جیو کو، دوسری طرف چھوڑیں آپ اے آر وائی کو، آپ درمیان کے جو حقیقت سامنے لے کے آتے ہیں ان ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں کہ آپ کی سرمایہ کاری کا ملک میں کیا حال ہے. پھر یہ تو گئے تھے سعودی عرب $3 ارب لینے کے لیے. انہوں نے آگے سے کہا جناب ہمارا جو پچھلا جو $3 ارب ہے وہ واپس کر دیں، فی الحال ہم آپ کو پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ تو امیدوں کا اور ریت کی منزلیں بنا کے آئے تھے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو ہم سیدھا کر دیں گے. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، عمران خان صاحب آئی ایم ایف کی شرائط جو عوام کے لیے نقصان دہ تھے ان پہ نہیں انہوں نے گھٹنے ٹیکے. انہوں نے پہلے ہی مہینے گھٹنے ٹیک کے آپ کے تیل کی پرائسز کو کہاں یہ لے کر گئے ہیں. آپ کے ڈیزل پیٹرول کی حالت دیکھیں، آپ کے ڈالر کی حالت دیکھیں تو آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر ہو گئے اور بجلی کی قیمتیں بھی انہوں نے بڑھا دیں، گیسز کی قیمتیں بھی انہوں نے بڑھا دیں. آج آپ کی جو ادویات ہے جو غریب آدمی کے بس سے باہر چلی گئی ہیں، 20% ادویات میں انہوں نے مہنگائی کی ہے. پھر چینی کی قیمتوں میں انہوں نے 20% کا اضافہ کیا، پچھلے 1 مہینوں کا ریکارڈ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گھی کی قیمتوں میں انہوں نے 30% کا اضافہ کیا ہے. اور یہ جس وقت پچھلے سال 10 روپے پی ٹی آئی کی وفاق کی گورنمنٹ نے 10 روپے ڈیزل پیٹرول میں جب مہنگا کیا تو یہ سارے کے سارے جو آج کدھر ہے، شہباز شریف کدھر ہے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر ہیں، آج مریم نواز صاحبہ کدھر ہیں، آج بلاول زرداری کدھر ہے کہ جو کراچی سے لے کے پشاور سے لے کے بلوچستان سے وہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے لیے وہ نکلے تھے. آج میں ان کی توسط سے، آپ کی توسط سے حفیظ الرحمان صاحب اور امجد صاحب سے پوچھتا ہوں آپ کب نکل رہے ہیں مہنگائی مکاؤ مارچ کے لیے؟ پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ورکر ہے، کمیٹڈ ورکر ہے. اپنے عمران خان صاحب کے ایک اعلان کے اوپر، ایک ٹویٹ کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ عوام باہر نکلتی ہے. آؤ تم دونوں فرنٹ پہ آ جاؤ اسلام آباد کی مارچ کے لیے، پی ٹی آئی کا ورکر تمہارے ساتھ آئے گا، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ آئیں گے. جس طرح 10 روپے مہنگائی کے اوپر آپ لوگوں نے اسلام آباد کو منڈی بنایا ہوا تھا، سبزی منڈی، تو آج آپ کی وہ مہنگائی کہاں گئی؟ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ گلگت بلتستان کی جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے آنے کے بجائے حافظ صاحب جاتے ہیں اسلام آباد، جا کے شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں جی یہ جو کٹوتی ہوئی ہے اس کے اوپر میں بات کروں. ہمارا جو اے ڈی پی کا جو ہمارا سالانہ حجم تھا وہ 16 ارب تھا جو ہماری گورنمنٹ میں ہوا. یہ منسٹر فائنانس صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ انگیجمنٹ کر کے پچھلے سال ریکرنٹ بجٹ میں اضافہ کروایا، اے ڈی پی میں، پی ایس ڈی پی میں، وہ کاٹ کے انہوں نے 9 ارب روپے، ٹوٹل 16 ارب میں سے اس وقت 10.5 ارب روپے آپ کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ کا بجٹ رہ گیا. آج میں یار پانی کا دیکھیں، آج میں پی این ڈی کے سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کی، اس میں انہوں نے کہا جی کانٹریکٹرز کی لائبلٹیز آئی ہیں اور ہم ان کو پیمنٹ نہیں کر پا رہے، ورک ڈن کے اوپر وہ پیمنٹ کر نہیں پا رہے، اس لیے کہ 5.5 ارب روپیہ وفاق نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے. کیا پی ٹی آئی کے یہ جو منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں ان کے بچے اس علاقے میں بستے ہیں؟ کیا ان کے نہیں بستے؟ اس طرح اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے. پھر پی ایس ڈی پی کا جو تھا ہمارے پاس پورٹ فولیو 20 ارب کا تھا، کاٹ کے انہوں نے 10 ارب کر دیا، 50% کٹوتی ہوئی ہے. اور ادھر جا کے کہتے جی میں نے سبسڈی بحال کروا دی ہے.
سبسڈی گلگت بلتستان میں ہر سال، اس سے پہلے بھی پریس کانفرنسز میں ہم آپ سے گزارش کرتے رہے کہ سبسڈی ہر سال ایک جھٹکا آتا ہے، یا مہنگی کرو یا ڈیڈکشن کی طرف، وہ پھر خود بخود وفاق اس کو برابر کر دیتی ہے۔ اس میں براہ راست یہ الزام نہیں لگا رہا، یہ حقیقت پر مبنی میں بات کر رہا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر صاحب اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب ایکس چیف منسٹر، دونوں نے اسلام آباد جا کے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا، بجائے ہماری اے ڈی پی کا شیئر بڑھائیں، علاقے کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جائیں، انہوں نے وہاں جا کے ایک تو ہماری اے ڈی پی، پی ایس ڈی پی، ریکرنٹ بجٹ، اس میں کٹوتی کروائی، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں نورہ کشتی اس وقت لگی ہوئی ہے گورنر کو لے کے، یہ تو ہمیشہ پی ٹی آئی کی جو یہاں جو لیڈرشپ بیٹھی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ تنقید کا نشانہ عوامی سطح پہ، پھر سوشل میڈیا میں، صحافتی سطح پہ، ہماری سیاسی مخالفت جن کے ساتھ ہے، انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، پی ٹی آئی کے اندر آپس میں ایشوز کے اوپر دو بھائیوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن آج اس اگست فورم کی موجودگی میں یہ بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایشوز آئیں گے بند کمرے میں آئیں گے، بند کمرے میں حل بھی ہوں گے، ناراضگی بھی ہوگی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ نہیں ہے گلگت بلتستان میں، پارٹی بھی ایک پیج پہ ہے اور یہاں کی حکومت بھی الحمدللہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے جو مقدم چیز ہے وہ گلگت بلتستان کی عوام ہے، یہاں کی زمین ہے۔ اس کے سامنے ہم کسی بھی چیز کو کمپرومائز کرنے کے لیے 1% کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں، اس بگڑتی معیشت کا جس طرح سے انہوں نے دعوے کیے، وعدے کیے کہ یہ آئیں گے تو یہاں دودھ کی نہریں بہائی جائیں گی، یہاں شہد کی نہریں بہائی جائیں گی، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ باہر کی طاقتوں کا استعمال اس طرح سے ہوا ہے کہ 75 سالوں میں پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عمران خان صاحب نے اس ملک میں ٹیکس کا پیسہ کہیں جا کے اکٹھا کیا تھا۔ انہوں نے یہاں سے یہ 2 مہینوں میں 4 غیر ملکی دورے کیے، 4 غیر ملکی دورے، اور 2 بڑے جمبو جہاز لے کر گئے۔ اور آج بھی آپ کا جو فورن منسٹر ہے، فورن منسٹر کو 4-5 دفعہ وہ فورن جاتا ہے۔ زرداری نے زبردست سٹنٹ کھیلا ہے شہباز شریف کے ساتھ، اس نے تو ان کو ایسی جگہوں میں آگے کیا ہے جہاں یہ بدنام ہو جائیں، اور اپنے بیٹے کو اس نے جا کے دنیا کے ساتھ تم تعلقات بناؤ۔ اب دنیا کے سامنے تعلقات بناتا ہے یا مستقبل میں اپنے لیے کسی شادی وادی کے چکر میں ہے باہر ملک میں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ کیا کام ہے اس کا ملک کو چھوڑ کے باہر ملک میں اتنا رہنا؟ اور ملک کی جو حالت ہے آج، حالت زار ہے۔ یقین کریں، جس طرح سے مہنگائی کے خلاف عمران خان صاحب کے لیے آج میں پی ٹی آئی کے ان منحرف اراکین سے بھی آپ کی توسط سے مخاطب ہوں کہ آپ نے تو ٹی وی کے سکرین کے سامنے آ کے عمران خان کے حوالے سے تو یہ کہا تھا کہ ہاں جناب، ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو مہنگائی کا رونا روتے ہیں لوگ، ہم کیسے لوگوں کا سامنا کریں گے، ہم سامنا کرنے سے رہے۔ تو آج وہاں جو 120% زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ بتائیں نا، آپ آج کیوں کھڑے ہیں ان کے ساتھ؟ انہوں نے تو حد کر دی ہے مہنگائی کی۔ ملک کی جو لوڈ شیڈنگ کا اس وقت صورتحال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور پھر جو کسٹم انٹیلیجنس کا ریکارڈ جلایا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک مسلمان کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس 2-4 پیسہ اکٹھا ہو حلال کا، تو وہ حج کے لیے جائے۔ 100% ان لوگوں نے حج کے اسکیم کے اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، انہوں نے حج پیکیج کو ڈبل کر دیا ہے۔ یہ مستحق لوگوں کو اس معاشرے میں جینے کے لیے راستے تمام کے تمام انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں
बजाय सीमेंट गारे के ऊपर पैसा लगाऊं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर उनकी सोच है और आज भी है, हमेशा कहते रहे। उसके लिए उन्होंने पनाहगाहें और ये जो शेल्टर, होम शेल्टर्स उन्होंने कायम किए थे, वो इन्होंने बंद किए इन जालिमों ने। मतलब इंतहा कर दी है वफाकी हुकूमत ने, पीडीएम ने। तो गंदम की सब्सिडी के ऊपर कट लगा। आपका क्या किरदार रहा है अमजद साहब? आपका क्या किरदार रहा है हफीज साहब? फिर डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट में कट लगा है। बजाय आप हकीकत लोगों के सामने बयान करें, बजाय आप गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले हुकूमत में आप रहे हैं, आप हमारा बाजू बनने के बजाय वहां जाके आप लोगों ने मुनाफिकत की। स्टेट अवे ये कहा कि इस गवर्नमेंट को नाकाम बनाना है, और गवर्नमेंट नाकाम क्या? आज ये जो महफिल आपके सामने बैठी है, क्या हमारी तनख्वाह में कोई कटौती हुई है? नहीं। आज एक आम आदमी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। क्या मेरी गाड़ी के तेल का खर्चा कम हुआ है? नहीं। क्या मुझसे मेरा झंडा छीना गया? नहीं। अगर तो कुछ छीना गया है तो गरीब आवाम के हाथ से निवाला छीना गया है, और वो छीनने वाले ये हमारे दो स्टेचूस बैठे हुए। इनको आज चाहिए जाके अपनी लीडरशिप से बात करें। और यहां वो आए, हमारी लीडरशिप ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने फराख दिली के साथ कायरा साहब को दावत दी। यहां यह भी कहा जाता था कि जी ये शायद मुलाकात करें ना करें। शहबाज शरीफ साहब दियामर बादशाह डैम आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को पता ही नहीं होता है, वहीं से वापस चले जाते हैं झूठे ऐलानात करके। लोग भूखे मर रहे हैं और वो वहां पे ऐलानात कर रहे हैं। और कायरा साहब गिलगित आए, बाइज्जत तरीके से सीएम हाउस में उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया। पीटीआई की वो सूबाई हुकूमत अपनी आवाम को पहली तरजीह के तौर पर रखती है। भले उसके लिए हमें अपोजिशन से मिल के अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का काम हल हो सकता है तो उसके लिए हमने पहले भी कहा था, अब भी हम कहते हैं। लेकिन आज आवाम देख ले, और हम अपना प्लान ABC हम कल रात को बैठ के हमने पूरा तैयार किया है कि ये हमारा पहला स्टंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असेंबली जो आपके वोटों से स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर के ऊपर इनको हम एक्सपोज करेंगे। रिकॉर्ड बेस हम इनको इंशाल्लाह आवाम के सामने एक्सपोज करेंगे कि कल हमारा बजट कितना था, आज हमारा बजट कितना है। और ये सूरत हाल रही तो यकीन आप अल्लाह पे करें, कल ही जो कॉन्ट्रैक्टर बरादरी है उन्होंने एहतजाज किया आप सबके सामने, और कॉन्ट्रैक्टर बरादरी सबसे ज़्यादा, उनकी ज़्यादा एफिलिएशन या तो पीपी से रही है या नून लीग से रही है। पीटीआई तो पहली दफ़ा, ये नौजवान पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं। हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम आवाम के तायीद से, वोट से आए हैं, यंग ब्लड है आपके सामने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्ट्राइक्स यहाँ जो शुरू हुई हैं, जो आप लोग हमारे खिलाफ करवाते थे, अब टिट फॉर टेट है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वफाकी हुकूमत के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान वाले शुरू हो गए हैं एहतजाज के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगों ने डिपार्टमेंट्स के, कंस्ट्रक्शन के, रोड्स के, हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के काम किए हैं, वहां से मतलब बजट कट गया है। वो बेचारे क्या खाएंगे आज? आप इस कैमरे का सामना नहीं कर सकते हफीजुर रहमान साहब और अमजद साहब। आप सामना करें अपनी लीडरशिप के, आप लेके आ जाएं जो पैसा हमारा कट गया है। असेंबली के फ्लोर में हम पब्लिक के तौर पे हम उठाएंगे कि इनसे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो इन्होंने बम गिराया है, वो इंशाल्लाह वो फोरम है हमारा, हम वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे। फिर दूसरा, तीसरा हमारे पास प्लान है इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और कौमी असम्बली और सेनेट के सामने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम उधर जाके उनसे सवाल भी पूछेगी। हमारे सारे प्लान तैयार हैं। तो लिहाजा आवाम को बजाय झूठ बोलने के सच की तरफ आ जाए। और सच ये है कि आपकी हुकूमत आते साथ ही मुल्क में महंगाई तो अपनी जगह बढ़ गई, तबाही के उस दाने पे लाके खड़ा कर दिया। आज मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है। आपके जो रिजर्व थे
وہ آپ کے 20 سے 21 ارب ڈالر تھے جب خان صاحب نے حکومت چھوڑی ہے، آج آپ 7.5 ارب پہ پہنچ گئے، اور یہ تھوڑا سا بھی 1.5 ارب ڈالر مزید نیچے آ جائے گا تو 5 ارب ڈالر سے نیچے بینکرپٹ ہو جاتا ہے، پھر یہ سری لنکا بن جائے گا۔ تو لہذا آپ بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ آج اور کل میں تمام صحافیوں سے، جو ہماری پچھلی اے ڈی پی جو ہمیں ایک بلاک ایلوکیشن ہوتی ہے، ایک بلاک ہوتا ہے گلگت بلتستان، چونکہ گرانٹ ریٹ پہ چلتا ہے، اور اس کا ہم پچھلے سال کا بھی ریکارڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس سال کا بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ عوام کو سچ بتائیں، عوام کو سچ بتائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں جو پی ٹی آئی کے جو وعدے تھے، جو اتنی بڑی مطلب عوامی نوعیت کی اسکیمیں آج ہم نے ریفلیکٹ کروائیں، ٹینڈرز ہمارے ہو گئے ہیں، اس وقت بہت سارے پروجیکٹس پہ ٹینڈر ہوئے، آج پتہ چلتا ہے یار ریلیز نہیں ہے اس کے لیے، کیوں؟ 6 ارب روپیہ کٹ گیا ہے، پی ایس ڈی پی کے اوپر کاٹا ہے۔ آج ہیزل پروجیکٹ ہے، آج آپ کا غزر چترال شندور روڈ ہے، شگر نارا ہے، شگر اس کا نگر کا شارع ہے، داریل تانگیر، یہ کس کے ہیں؟ یہ عوام کی نوعیت کے پروجیکٹس تھے، اس میں 50% سے زیادہ ڈیڈکشن ہوئی ہے، کٹوتیاں ہوئی ہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، میں اپنے بھائی جاوید منوا صاحب، چونکہ پچھلے سال انہوں نے جس محنت کے ساتھ گلگت بلتستان کا ریکرنٹ بجٹ، جس سے گلگت بلتستان ایک ایسا